اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ اعجاز۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز کریں گے حریف ملک بھارت کے لیے ان اشعار سے کہ تم نے ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کی اور تم نے بازاروں میں عقلوں کی خریداری کی، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی خودداری کی اور خوف کو رکھ دیا قسمت پہ کماداری کی۔ آج تم مجھ سے میری جن سے گرا مانگتے ہو، حلف ذہن و وفاداری جاں مانگتے ہو، جاؤ جاؤ یہ چیز کسی مدح سرا سے مانگو، طائفے والوں سے ڈھولک کی صدا سے مانگو، اپنے دربان کے گونگے شورا سے مانگو یا اپنے دربان کی بدترین فقرا سے مانگو۔ مجھ سے پوچھو گے تو خنجر سے ادو بولے گا اور تم گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا، تم گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا کہ افواج پاکستان ہمارے سر کا تاج ہے اور ہماری آنکھ کا تارا ہے، لہو بولے گا کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا۔ ناظرین، آج کے دن کا آغاز ہوتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے برطانوی ٹی وی اسکائی نیوز سے گفتگو کی ہے اور ایک اہم انٹرویو ہوا ہے جس میں انہوں نے دو ٹوک انداز میں یہ کہہ دیا ہے کہ سرزمین پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، کوئی ہماری سرزمین پر میلی نگاہ سے نہیں دیکھے اور خود مختاری کی اگر کوئی بھی خلاف ورزی کرے گا تو اس سے آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے۔ بھارت کو بہت زیادہ کھلے الفاظ میں انہوں نے متنبع کر دیا ہے اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہماری سرزمین سالمیت اور خود مختاری کی خلاف ورزی کی کوشش جو بھی کرے گا ہمارا پھر جواب بے رحمانہ ہوگا۔ اسی حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں۔ اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے، آپ سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں عبداللہ حمید گل صاحب۔ سر، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔ میں دفاعی تجزیہ کار کے ساتھ تحریک جوانان پاکستان کا سربراہ ہوں جو میری پولیٹیکل رجسٹرڈ پارٹی ہے۔ ٹھیک ہے عبداللہ صاحب، آج کے حالیہ انٹرویو کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے برطانوی ٹی وی اسکائی نیوز سے گفتگو کی ہے جس میں بھارت کو متنبع بھی کر دیا ہے کہ خود مختاری سالمیت پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا اور اگر پہل کی تو پھر ہمارا جواب بے رحمانہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، میرے خیال میں یہ ایک بڑا ضروری انٹرویو تھا اور غیر ملکوں کے حوالے سے، کیونکہ بہت سارے ممالک جو تھے وہ مختلف آراء رکھتے تھے پاکستان کے حوالے سے، لوگ جو ہے وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ پاکستان کا کیا موقف ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے بھارت نے غالباً یہ تاثر قائم کر دیا ہوا تھا دنیا کے اندر کہ شاید وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، وہ پاکستان کو کسی خاطر میں نہیں لاتا اور وہ جو ہے معاشی طور پہ بھی مستحکم ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، واقعی وہ ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ سفارتی سطح کے اوپر بھی بہت اپنا اثر و رسوخ رکھتا ہے، اور تیسری جگہ جو ہے وہ پاکستان کو جو ٹیکنالوجی کے اندر اور ہر قسم کے دفاعی امور کے اندر وہ آؤٹ نمبر کرتا ہے، اور پاکستان اور اس کے اندر جو ہے کوئی اب مماثلت نہیں رہ گئی، کسی قسم کا کوئی پاکستان اور اس کا جو ہے کوئی برابری نہیں رہ گئی، اور پاکستان جو ہے اس کو جب چاہے وہ مسل کے رکھ سکتا ہے۔ یہ بھارت نے ایک تاثر قائم کیا، جس کے بعد پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پھر امریکہ اس کو اس خطے کا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر انڈو پیسیفک ریجن کا جو ہے وہ بنا دیتا ہے۔ بھارت کے لیے یہ بات بہت اس کے اوپر اس کو وہ اچھلنے لگ گیا، اپنے وزن سے زیادہ اس کو میرے خیال میں جب موقع ملا تو اس نے دیکھا کہ جی پاکستان کے اوپر ہم جو ہے وہ اس نے جب کشمیر کا معاملہ کیا اور یونیلیٹرلی جو ہے وہ دو بنیادی جو ہمارے مقاصد تھے، جو کہ ظاہر ہے آرٹیکل 370 اور 335A کے اندر جو اس نے ڈالا ہوا تھا، ان سب کو وہ وائلیٹ کر دیتا ہے، اور پھر جو ہے دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ ایک ایسے ملک بن چکا ہے جو کسی بھی ریجنل کنٹری کو جو ہے وہ ادھیڑ کے رکھ سکتا ہے۔ یہ بھارت کا ایک تاثر تھا اور وہ کافی حد تک اس کے اندر کامیاب بھی ہوا، یہ نہیں ہے کہ کامیاب نہیں ہوا، اس نے کافی تاثر قائم کیا۔ لیکن جب معاملہ آیا سچائی کے اندر اور میدان جنگ کے اوپر تو پھر بھارت کو جو ہے وہ بہت ہی ذلت آمیز جو ہے وہ اس کو جو رویے ہیں وہ دنیا میں دیکھنے کو ملے، اور بھارت کو یہ احساس ہو گیا کہ جس انداز کے اندر وہ پہلے یہ بات کرتا تھا کہ ہم جو ہے وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے اور ہم جو ہے وہ دنیا میں نمبر 1 ہو گئے ہیں اور دنیا کی چوتھی بڑی نیوکلیئر پاور کے ساتھ ساتھ ہم چوتھی بڑی جو ہے وہ ایک پاور بن گئے ہیں، دنیا کی سپر پاور بن گئے ہیں،
یہ خواب جو ہے وہ ایک بہت ہی اپنے سے جو وسائل میں چھوٹا، اپنے سے جو ٹیکنالوجی میں کمتر، اور اپنے سے جو ایک رقبے کے لحاظ سے، اسی طریقے سے آبادی کے لحاظ سے، معیشت کے لحاظ سے، اور ظاہر ہے سفارتکاری کے لحاظ سے ایک بہت ہی چھوٹا ملک، یعنی کہ 10 گنا چھوٹا، اس کے ساتھ جا کے وہ ٹکرا لیتا ہے۔ بس یہی بھارت کی غلطی تھی، اور بھارت کو یہ نہیں پتا چلا کہ ٹیکنالوجی، کوالٹی اور کوانٹٹی، یہ تینوں کے باوجود الحمدللہ پاکستان اس کو جو ہے وہ بالکل ہر میدان میں، کنونشنل میدان کے اندر بھی، اور فضا کے میدان میں بھی، اور نیوی کے میدان میں بھی جو ہے وہ اس کو دھول چڑھاتا ہے۔ اور یہ بات ہم نہیں کر رہے، یہ اب بات دنیا کر رہی ہے، پوری دنیا اس پہ لکھ رہی ہے، غیر ملکی جریدے اس پہ لکھ رہے ہیں، غیر ملکی اخبارات لکھ رہے ہیں، اور اسی طرح ان کا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ اس کی بات کر رہا ہے، خود CNN اور BBC اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، ان کے جہازوں کے حوالے سے، رافل ٹیکنالوجی کے حوالے سے، تو پھر ان کا جو فرانس کا اخبار ہے مونڈے، وہ خود اس کے اوپر بات کر رہا ہے کہ 3 جہاز جو ہے وہ گر چکے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو تھیں بھارت کے، ظاہر ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے بھارت کو جو اس خطے کا جو ایک بہت بڑا کردار وہ لینا چاہ رہا تھا اپنے لیے، وہ تو خواب چکنا چور ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا آج جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایپل کمپنی کو جو ہے وہاں انڈسٹری لگانے کے لیے جو ہے انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ وہاں نہ لگائیں، اور اسی طریقے سے بھارت کے ساتھ تجارتی معاملات کے اوپر بھی انہوں نے کنارہ کرنے کی بات کہی ہے۔ پاکستان اس کے برعکس جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار پاکستان کا ذکر کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ کوئی میرے خیال میں یقیناً یہ ہماری سفارتی لحاظ سے جو ہے جس کو بھارت نے ایک زیرو کرنے کی کوشش کی تھی، سفارتی لحاظ سے یقیناً ایک کامیابی ہے۔ اور پھر پاکستان کا جو نیوکلیئر ڈاکٹرن تھا وہ بھی الحمدللہ میرے خیال میں بڑے زبردست طریقے سے ہم نے لوگوں کو محسوس کروایا اس کا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو مغربی ٹیکنالوجی تھی وہ مشرق کی ٹیکنالوجی کے سامنے جو ہے وہ بہت کمزور ہو گئی ایک ایسے وقت میں جب چین اور امریکہ جو ہے تائیوان کے معاملے میں آمنے سامنے آ کے کھڑے ہوئے ہیں ساؤتھ چائنا سی کے اندر۔ تو وہ اب میرے خیال میں امریکہ کو بھی سوچنا پڑے گا کہ چائنا کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو اب اتنا ہلکا نہیں لیا جائے گا، اس سے جو ہے یہ عملی طور پر میدان جنگ کے اندر استعمال ہوئی ہوئی ٹیکنالوجی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ یقیناً چائنا کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جس طرح سے ترکیہ نے اور آذربائیجان نے، چین نے، اور میرے خیال میں جس طرح سے پاکستان کا ساتھ دیا، وہ ہمیں اس مشکل وقت میں کھڑے ہوئے، پاکستان کی پوری قوم میرے خیال میں ان کی شکر گزار ہے، اور سب سے بڑھ کر ہم اللہ کے حضور جو ہے وہ سجدہ ریز ہیں، شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت عزت سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے باوجود کم تر تعداد میں ہمیں جو ہے وہ ایک ایسی برتری دی جس کو پوری دنیا نے محسوس کیا۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے وزیر اعظم صاحب کا کل دورہ ہوا تسرور کے اندر کینٹونمنٹ میں، وہاں ٹینک کے اوپر کھڑے ہو کے جس طریقے سے انہوں نے بات کی آرمی چیف اور ایئر فورس چیف کی موجودگی کے اندر، یہ ایک بڑا واضح پیغام تھا۔ اور انہوں نے جو یہ بولا کہ جو تھوڑا بہت تمہارا بچ گیا ہے اگلی دفعہ تم نے ہمت کی تو پھر ہم وہ بھی جو ہے اس کو تمہیں ادھیڑ کے رکھ دیں گے۔ آج وزیر اعظم صاحب نے جب گئے ہیں کامرا فورس بیس کے اوپر، جہاں پاکستان ایروناٹیکل جتنا بھی ہماری فیکٹریز ہیں وہ موجود ہیں، جہاں JF-17 تھنڈر اور دیگر جہاز جو ہے ان کی اوور ہالنگ اور مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، اس حوالے سے میرے خیال میں وہاں جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے یہ بات قبول کر لی کہ ہم نے 6 جہاز گرائے ہیں الحمدللہ۔ صحیح۔ اچھا، جہاز پہ ہی عبداللہ حمید گل صاحب، جہاز پہ ہی میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں آپ، ایک جانب JF-17 تھنڈر، ایک جانب ایک نت نئے سازو سامان کے ساتھ، نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ رافیل، تو کیا ہوا پھر یہ رافیل کے ساتھ؟ دیکھیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ JF-17 ایک اچھا جہاز ہے، لیکن ظاہر ہے 4th جنریشن جہاز ہے، وہ رافیل جو ہے وہ 4.5 جنریشن جہاز ہے۔ اگر JF-17 کی قیمت آپ دیکھیں اور رافیل کی قیمت دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ بات یہ ہے کہ دنیا میں اس ٹائم پہ جو سب سے اچھا جہاز امریکن ٹیکنالوجی کے مطابق جو ہے سمجھا جاتا ہے وہ F-35 ہے۔ F-35 کا میں ناظرین کے لیے آسان زبان میں یہ بتا دوں کہ F-16 تھا، F سیریز کا جو 16 تھا وہ آج بھی دنیا میں ایک بہت بڑا جہاز سمجھا جاتا ہے، اور پاکستان کا نمبر 1 جہاز ابھی تصور کیا جاتا ہے۔
تو پھر یہ تو بتائیں کہ یہ F-35 ہے، یعنی کہ ڈبل سے بھی زیادہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی، اور اس کی قیمت ہے $82 ملین، جبکہ رافیل کی جو قیمت ہے وہ $288 ملین ہے۔ $200 ملین یہ مہنگا جہاز ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، دنیا میں بڑا زبردست یہ اچھی ٹیکنالوجی کا جہاز ہے، اور رافیل اس سے پہلے گرا بھی کوئی نہیں تھا۔ یہ تو بھارت کا شکریہ جس نے جو ہے وہ جس کے پائلٹوں نے رافیل گروا دیا اور S-400 میسائل کو جو ہے وہ تباہ کرا دیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو پاکستان نے ایڈوانسمنٹ کی ایئر ڈیفنس سسٹم کے اندر، اور خاص طور پہ جو ہماری کمیونیکیشن نیٹ ورکنگ ہے، بھارت کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے تھی۔ میں حیران ہوں کہ اتنے نااہل اور اتنے نکمے لوگ ہیں یہ، کہ مجھے ایسی مثال نہیں نظر آتی کہ 2019 میں جب یہ آئے تو بالکل سیم یہی ہوا کہ ابھینندن جو ہے وہ بات کر رہا تھا، لیکن اس کی بات نہ تو کنٹرول ٹاور اس کا سن رہا تھا، نہ کنٹرول ٹاور کی بات ابھینندن سن پا رہا تھا، اور نہ ہی اس کو جو ریڈار کے اوپر جو چیز نظر آ رہی تھی وہ لگ رہا اس کو یہی تھا کہ وہ اپنے ملک میں ہے، جبکہ وہ پاکستان پہنچ چکا تھا، اور پاکستان کے جو ریڈار سسٹم تھا اس نے اس کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ جب ابھینندن کو یہ بات پتہ چلی اس ٹائم پہ تاخیر ہو چکی تھی، صرف 900 فٹ کے اوپر جو میسائل تھا وہ پاکستان کا پہنچ چکا تھا۔ اس لیے جو یہ سچویشن تھی، بھارت کی ایئر فورس جو کہ انتہائی میرے خیال میں نااہل ایئر فورس ہے، اس نے یہ چیز کو کیٹر فور ہی نہیں کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ اسی کے ساتھ ہی جہازوں کو بھجوا دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے جو وائس چیف آف ایئر سٹاف تھے دھارکر، انہوں نے ایس پی دھارکر، انہوں نے جو ہے وہ بڑا واضح کہا تھا کہ 4 رافیل جس دن پہلے آئے تھے، آپ کو یاد ہے، تو وہ پھر واپس چلے گئے تھے۔ اس کے اوپر اگلے دن دھارکر کو جو ہے وہ سیک کر دیا گیا تھا، اور ان کو جو ہے ایئر فورس سے برخاست کر دیا گیا تھا۔ حالانکہ دھارکر صحیح کہتا تھا، وہ کہتا تھا کہ جو پاکستان کی ٹیکنالوجی ہے اس کے مقابلے میں آپ رافیل کو سوائے اس کے کہ آپ ایک سٹنگ ڈک کے طور پر استعمال کر لیں گے، اور وہ پاکستانی اس کو ایسے گرائیں گے جیسے کبوتروں کو گرایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس بنیاد کے اوپر اس کی بات نہیں سنی گئی، نتیجہ وہی ہوا جو دھارکر کہتا تھا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ رافیل جو ہے وہ نیچے آئے۔ جب رافیل کو پتہ چلا تو اس ٹائم پہ جب جو جتنا بھی ان کا ارلی وارننگ سسٹم تھا جس کو ایویکس کہتے ہیں، وہ تمام کا تمام سسٹم جو تھا وہ بری طریقے سے مفلوج ہو کے رہ چکا تھا، اور صرف جو ہے وہ 9 سیکنڈ کا وقفہ رہ گیا تھا۔ اس دوران میں پائلٹ جو ہے وہ سمجھ نہیں پایا، اس نے کہا کہ میں اسٹیٹ آف دا آرٹ جو ایک فیسلٹی ہے اس کو اڑا رہا ہوں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن جب اس کا اپنا دفاعی نظام جب اس نے ریڈ الرٹ جاری کر دیا تو 9 سیکنڈ کے اندر پھر وہ شولوں کی لپیٹ میں آ گیا، اور اس طریقے سے رافیل کی کہانی تمام ہوئی۔ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 رافیل الحمدللہ پاکستان نے گرائے، اور اس کے بعد 2 ایک رشین سخوئی Su-30 اور ایک MiG-29 فلکرم جہاز جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ گرا کے خاکستر کر دیا۔ تو الحمدللہ میرے خیال میں یہ ایک ایئر سپیریورٹی تھی پاکستان اور اس کی مشترکہ چائنا کی ٹیکنالوجی تھی۔ یہ کہنا میرے خیال میں بالکل درست نہیں ہوگا کہ صرف اور صرف یہ چائنا کی ٹیکنالوجی تھی۔ یقیناً چائنا کی بہت بڑا ہاتھ ہے، اور میں نے پہلے ہی شکریہ ان کا ادا کیا، میں دوبارہ کروں گا۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے جب PC-3 اورین جہاز جس کو گرایا گیا تھا، اور وہاں مہران بیس کے اوپر جب ان کو مارا گیا تھا دہشت گردوں کے حملے کے اندر، تو اس ٹائم پہ پھر ایئر چیف مارشل تھے سہیل امان خان۔ سہیل امان خان صاحب نے جو ہے وہ شیپ ٹیکنالوجی کے ساتھ مل کے، اور جب شیپ سے بات کی تو انہوں نے کوئی اس ٹیکنالوجی کو کہا کہ یہ $395 ملین جو ہے اس کے اوپر ریپیئر کرنے پہ لگیں گے۔ اس کے اوپر پاکستان کے پاس اس وقت اتنے نہ وسائل تھے نہ پیسے تھے، شاید آج بھی نہیں ہیں۔ تو پاکستان کے ایئر چیف نے کہا کہ جناب یہ ایسا کریں کہ آپ یہ خود ہی کریں، اور ان کے لیے الحمدللہ میرے خیال میں پاکستان کے انجینئرز اور پاکستان کے ایروناٹیکل انجینئر جو تھے وہ اتنے اہل ہیں الحمدللہ کہ انہوں نے وہ جو 395 ملین کا جو نسخہ ہمیں بتایا گیا تھا اس کو صرف الحمدللہ $19 ملین کے اندر جو ہے وہ ہم نے خود تیار کیا، اور وہ دن تھا اور آج کا دن ہے کہ پاکستان کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان کے جو نیسٹیپ کا ادارہ ہے، نیشنل ایروسپیس اینڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک، اس میں الحمدللہ پاکستان ترکیہ کے اشتراک کے ساتھ اپنے ڈرون خود بنا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی پاکستان جو ہے وہ متعدد ڈرون جو ہے وہ بنا چکا ہے الحمدللہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ٹیکنالوجی ہے الحمدللہ اس میں بہت ایک بہتری آئی ہے، اور ہمارے انجینئرز
ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں, ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں, وہ سیکنڈ ٹو نن ہے الحمدللہ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ پوری دنیا مان رہی ہے. پاکستان کا سائبر سپیس کے اندر جو ہے اتنا وسیع تجربہ آ گیا الحمدللہ. آپ دیکھ لیجئے کہ سائبر کے اندر جو ابھی ہم نے اسی آپریشن بنیان المرصوص کے ساتھ جب ہم نے ایک آپریشن کیا, ملٹری آپریشن, ساتھ ہی ہم نے آپریشن سالار جو ہے وہ بھی کیا, جو کہ ملٹری کے بجائے ایک سائبر آپریشن تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے اندر بھارت کے جو 80% جو بجلی گھر تھے وہ مفلوج ہو کے رہ گئے. ان کی نریندر مودی اور بی جے پی کی جو پرسنل ویب سائٹس تھیں وہ ہیک ہو گئیں. ان کا جو دفاعی سسٹم تھا وہ کمپرومائز ہو گیا, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان کے 2500 سے زیادہ جو سیکیورٹی کیمرے تھے, جو کہ جس طرح اور جو کہ خاص طور پہ ان کے جی ایچ کیو میں بھی لگے ہوئے تھے, ان کی تمام کور کمانڈر میٹنگ جو تھی, جو آرمی چیف نے ان کے بلائی ہوئی تھی, اور ایک ہنگامی میٹنگ جو تھی وہ ہیک ہو گئی, اور اس سے تمام جو پلان تھا وہ ہمارے سامنے آ چکا تھا. دشمن اس بات کو جانتا نہیں تھا. جب تک وہ جانا تب تک وہ تاخیر ہو چکی تھی. پاکستان نے 26 ڈیفرنٹ اہداف جو تھے وہ ان کو حاصل کر لیا تھا, اور الحمدللہ اللہ کی نے ہمیں نصرت سے نوازا. اچھا عبداللہ حمید گل صاحب, اگر انڈین میڈیا کی بات کی جائے تو ایک نیا لقب, ایک نیا نام دیا گیا ہے گودی میڈیا. تو آپ کیا کہیں گے, انڈین میڈیا نے جس طریقے سے جھوٹ کے نئے نئے باب رقم کیے ہیں کہ لاہور کی بندرگاہ پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے, فیصل آباد کی بندرگاہ ہم نے تباہ و برباد کر دی, حالانکہ حقیقت کا اس سے کوئی بھی قطعی تعلق نہیں ہے, کیونکہ بندرگاہ جو ہے نہ وہ فیصل آباد میں موجود ہے نہ وہ لاہور میں موجود ہے. کیا سمجھتے ہیں عالمی سطح پر اقوام عالم کے آگے انڈین میڈیا کی خوب جگ ہسائی ہوئی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ انڈین میڈیا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ بتایا. ہم اتنے عرصے سے لا علم تھے, ہمیں بالکل علم ہی نہیں تھا کہ لاہور میں بندرگاہ ہے. میں اس بار اپنے بچوں کو لے کے جاؤں گا انشاءاللہ بندرگاہ دیکھنے کے لیے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہاں لاہور میں ایک بندرگاہ بھی تعمیر ہو گئی ہے اور ہمیں اس کا علم نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہی میڈیا ہے جن کو کابل کے اندر جو سرینا ہوٹل تھا, جس کی ٹوٹل 3 منزلیں ہیں, ان کو جو ہے وہ 7 منزلیں نظر آتی تھیں. 5ویں منزل پہ ISI کا ان کو دفتر بھی نظر آیا. تو یہ ارنب گوسوامی وغیرہ جو جس قسم کے میرے خیال میں بہت ہی چیپ اور تھرڈ ریٹ قسم کے جو یہ اینکرز ہیں, ان کو شرم آنی چاہیے. اور گودی میڈیا کا نام جو ہے وہ ہم نے نہیں رکھا, بلکہ یہ ایک سینئر بھارتی جو صحافی ہیں انہوں نے یہ نام رکھا. ان کا نام مجھے ذہن سے نکل رہا ہے, رمیش غالباً دروف راٹھی. تو جی ہاں, انہوں نے یہ نام اس کا گودی میڈیا رکھا, اور پاکستان ظاہر ہے اب اس کو پوری دنیا کے اندر جو ہے گودی میڈیا کے نام سے, اور خود بھارت کے اندر اس پہ لے دے ہو رہی ہے. بھارت جو ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ یہ میڈیا جو تھا اس نے جو تمام شرارت کی, اور اس میڈیا نے حقائق سے جو ہے وہ چشم کشائی کی. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ آپ کے سامنے ہے. پاکستان کا میڈیا انہوں نے بند کر دیا, جو تقریباً 7 کروڑ کے قریب لوگ وہاں دیکھتے تھے پاکستان کا میڈیا. اس کے بعد نریندر مودی کو یہ مبارک ہو کہ اس کے بعد تقریباً یہ ان کی تعداد VPN لگا کے 14 کروڑ ہو چکی ہے, اور پاکستان کا میڈیا اب انتہائی خوشی سے جو ہے وہ لوگ دیکھتے ہیں, اور وہ حقیقت جاننے کے لیے گودی میڈیا نہیں بلکہ پاکستان میڈیا کو دیکھتے ہیں. اچھا عبداللہ حمید گل صاحب, اب عالمی سطح کے اوپر مودی کا اور انڈیا کا کیا امیج رہ گیا ہے, اور یہ جو پبلسٹی اور پولیٹیکل اسٹنٹس جس طریقے سے ان لوگوں نے آزمائے ہیں, کیا لگتا ہے کیا کانگریس جو ہے اب اس کے اسٹارز میں اضافہ ہونے والا ہے آئندہ آنے والے الیکشنز میں؟ دیکھیں, یہ تو مجھے لگتا ہے کہ نریندر مودی کو ہو سکتا ہے کہ امپیچ ہی کر دیا جائے, یعنی کہ وقت سے پہلے ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی ہو سکتا ہے عدم اعتماد کی تحریک یا کوئی اس قسم کی چیز جو ہے وہ آ سکتی ہے, اور اس میں کوئی بعید نہیں, کیونکہ اس ٹائم پہ خود بھارت کے اندر جو ہے نریندر مودی کو جو ہے سرنڈر مودی کے طور پر بولا جا رہا ہے. تو یہ سرنڈر مودی تھا, اور یہ جب پاکستان یہ اپنے وزن سے زیادہ جو ہے وہ چھلانگ لگا رہے تھے, پاکستان کو یہ سمجھنے لگ گئے تھے بہت کمزور ملک, اور یہ ہر چیز کے اوپر, کیونکہ پاکستان نے بھی کچھ غلطیاں کی ہیں, میں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ماضی کے اندر پاکستان نے اپنی جو پالیسی اپنائی وہ پچھلے 30 سال سے وہ ڈیفینس پالیسی تھی, اور وہ افینس کے اوپر نہیں جا رہے تھے. اور میرے والد مجاہد اسلام جنرل حمید گل رحم اللہ
جب وہ ISI کے سربراہ تھے تو ان کی پالیسی جو تھی وہ ڈیفینسو نہیں تھی بلکہ افینسو ڈیفینس تھی، یعنی کہ مدافعت کر کے جارحانہ مدافعت کے ساتھ جو ہے اپنا دفاع کرنا۔ الحمدللہ وہ کامیاب رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے آ کے پاکستان ملٹری کی ڈاکٹرین کو تبدیل کیا اور ایک افینسو پالیسی اپنائی، اور یہی ہماری ایئر فورس نے اپنائی، اور پھر الحمدللہ نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ باقی نریندر مودی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ صورتحال کے اندر ان کا وزیر اعظم رہنا زیادہ دیر شاید ممکن نہ ہو، کیونکہ نہ صرف ان کو دفاعی طور پر جو ہے وہ ایک عبرت آمیز شکست ہوئی ہے، بلکہ جو یہ عبرت آمیز شکست ہے کو پوری دنیا نے اجاگر کیا ہے، پاکستان کو چھوڑ دیں، لیکن اس سے بڑھ کر جو ان کو تجارتی طور پر جس طرح سے امریکہ سے اب جوتے پڑ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ نریندر مودی کے I can say that his days are numbered۔ اچھا عبداللہ حمید گل صاحب، ذرائع سے اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ بیرونی ہاتھ، نام نہیں لینا چاہیں گے ہم ان ممالک کا، وہ جو ہے انڈیا کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور اسلحہ ان کو پہنچایا جا رہا ہے، ایڈوانس قسم کا اسلحہ، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان پر سرپرائز اٹیک کیا جائے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں آئندہ آنے والے وقتوں میں کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے افواج پاکستان کی؟ کیا بھارت پاکستان کے خلاف پھر سے کوئی محاذ یا جنگ کرنے کے اس وقت پوزیشن میں آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ یہ ضرور یقیناً بہت ساری باتیں ہیں جو آ رہی ہیں، اور مجھے پتہ ہے جن جہازوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو مختلف ایئرپورٹس پہ قطر پہ اور دیگر جگہ پہ کھڑے ہیں، ایسی کوئی ان میں حقائق اور صداقت نہیں ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک فوج کو مار پڑی ہے، اور ان کا جو ایک سائیکولوجیکل ان کا جو سب سے بڑا جو ڈسٹربنس ہوئی ہے، جہاں ان کو نقصان ہوا ہے زمینی طور پر، اسلحے کے طور پر، ان کو ایک جو سائیکولوجیکل جو ذہنی طور پر ان کو جو مار پڑی ہے، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اب وہ پاکستان پر حملہ کرے فوری طور پر۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگلے 6 مہینے وہ ایسی پوزیشن میں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی فوج کے اندر بغاوت ہوئی ہے، ان کے 3 جنرل آفیسرز جو ہیں ان کو سیک کر دیا گیا ہے، ان کے جو سکھ جو لیڈرشپ ہے وہ ملٹری کے اندر اس کو سیک کیا گیا، اور اسی طریقے سے ان کے جو جنرل DS رانا ہے جو ان کا ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کا سربراہ تھا، اس کو بھی وہاں سے سیک کر دیا گیا ہے۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جس کو میں اگر سامنے رکھوں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس ٹائم پہ بھارت کی یہ پوزیشن ہوگی، خاص طور پہ ان کے رافیل جیٹ سسٹم جس طریقے سے بری طریقے سے وہ فیل ہوئے ہیں، جو کہ ایک ان کی پرائیڈ تھی، ان کا غرور تھا، تکبر تھا، تو وہ ابھی جب تک کہ اس ٹیکنالوجی کا توڑ نہیں نکالیں گے تب تک وہ آنا ان کے لیے خودکشی کے مترادف ہوگا۔ باقی جو ہے آپ نے جیسے کہا کہ جدید اسلحہ لے کے جو ہے جہاز اگر آ بھی رہے ہیں، اگر آپ کی بات کو میں تسلیم کر لوں تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وہ ٹیکنالوجی کو آتے ہی کیا اگلے دن جو ہے وہ انسان ریس جیت جایا کرتا ہے؟ اگر میرے پاس جو ہے وہ ایک نئی گاڑی آ جائے تو کیا میں اگلے دن ریس کا ڈرائیور بن سکتا ہوں؟ ایسا نہیں ہوتا، اس کو کنورژن کا ٹائم لگتا ہے، اور عموماً فوجوں کو کنورٹ کرنے میں اور خاص طور پہ جہازوں کی ٹیکنالوجی کو کنورٹ کرنے میں منیمم 6 to 8 months کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے بعد ان کے اوپر ملکہ حاصل کرنے کے لیے اگلے 2-2.5 سال چاہیے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے فوجی جو ساز و سامان ہوتا ہے یا میسائل سسٹم ہوتا ہے یا کوئی اور ہوتا ہے، اس کو بھی آپ کو تجربہ حاصل کرنے کے لیے اس میں اندر کنورژن کے 2-2.5 سال چاہیے ہوتے ہیں۔ اس لیے فوری طور پر اگر یہ کہا جائے، اگر وہ کرنا چاہے، ویسے تو وہ پاگل لوگ ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ اگر وہ آئیں گے تو یہ خودکشی ہوگی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا عبداللہ حمید گل صاحب، ایک اگر پاکستان کی بات کی جائے تو جس طریقے سے ہمارے اداروں اور عوام کے درمیان خلیج ماضی میں اگر ماضی کے جھروکے دیکھے جائے گزشتہ ادوار میں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، برین کا جو بیانیہ تھا، اور اس کے علاوہ بہت سارے جو نیریٹیوز تھے جو بڑے مضبوط نیریٹیو بنائے گئے تھے کہ اداروں اور عوام کے درمیان کسی قسم کا تصادم ہو۔ اب یہ جنگ جیتنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ڈسٹنس تھا، یہ جو گیپ تھا، یہ جو اسپیس تھا، کیا اب یہ فلفل ہو چکا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے جو آپ نے جس کی بات کی نشاندہی کی ہے بہت صحیح۔ میں تو اس کو یہ کہہ رہا ہوں، میں شاید پاکستان کا وہ واحد آدمی ہوں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ 7 مئی سے 9 مئی تک کا سفر
अब आप 9 मई से लेके 7 मई तक का सफर, अब आप देख लें कि 9 मई को कौन हदफ पे था, कायदे आजम रहमतुल्लाह का घर और कायदे आजम रहमतुल्लाह की रियासत और कायदे आजम रहमतुल्लाह की फौज, और 7 मई को क्या था, कायदे आजम रहमतुल्लाह का पाकिस्तान, उनकी फौज और उनके जो नजरिया, दो कौमी नजरिया, ये निशाने पे था। भारत यही चाहता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कौम जो है जब मुत्तहद हुई तो उसके बाद आपने देखा, तो इसका मतलब यह है कि दुश्मन कौन हुआ, क्या मुक्ति भानी दुश्मन थी या मुक्ति भानी के पीछे भारत का हाथ? तो हकीकत यह है कि मुक्ति भानी के पीछे जो भारत का मकरू चेहरा था और उसके मकरू अज़ाइम थे, वो दुश्मन थे पाकिस्तान के। और हमने अब भी देखा कि किन सियासी लोगों को इस्तेमाल करते हुए मेरे ख्याल में ये मामला किया, वो कई लोग जो है उनमें से सुधर गए हैं, कई लोगों को समझ आ गई ये कि दुश्मन की ये प्लानिंग थी, लेकिन कुछ लोग लगता है कि मान नहीं रहे और वो ये समझ रहे हैं कि जी मामला जो है बड़ी आसानी से हो जाएंगे, ये कुछ नहीं होने लगा। ना इस टाइम पे इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं, ना जो ये जो मज़ाकरात हैं, ये आप जो लोग ये सोच रहे हैं क्या पाकिस्तान को कोई तकलीफ है, क्या वजीर आजम इस टाइम पे आपको कमजोर नजर आ रहे हैं, या आर्मी चीफ आपको कमजोर नजर आ रहे हैं, या भारत की जंग जो है हम जो है वो खुदा न खास्ता हार चुके हैं या हम किसी मुश्किल में हैं, तो हम तो इस टाइम पे 1 अप हैं। तो इसलिए ये कहना इस टाइम पे जो मज़ाकरात हैं उसका मकसद सिर्फ ये है कि भाई जो हम चाहते हैं कि चलो अल्लाह ताला ने हमें इतनी फतह से हमकनार किया, तो हम बेहतर यह है कि मामलात को ठीक कर लें, लेकिन कोई गलत फहमी का शिकार न रहे। ये मज़ाकरात के नतीजे में सिर्फ और सिर्फ पहले जो लोगों ने कसूरवार हैं, जो 9 मई के घिनौने एक मकसद के अंदर भारत के हाथ मजबूत कर रहे थे, उनको सजा तो जरूर होगी और उनको बचना नहीं चाहिए और ना वो बचेंगे। हाँ, जो बाकी लोग हैं जिन्होंने तौबा कर ली है या जिनको अपनी नदामत हुई है अपने गलती के ऊपर, वो वाकई उनके लिए सियासत का मैदान है, जरूर सियासत करें। ठीक है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ गया। दिफाई तज़ियाकार और चेयरमैन तहरीक नौजवानाने पाकिस्तान के सरबरा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। बात हो रही थी पाक भारत जंग के हवाले से, कशीदगी के हवाले से। अब सीज़ फायर हो चुके हैं, भारत ने सालिस बनाया है अमरीका को, सदर डोनाल्ड ट्रंप को, जिसके बाद ये मसला किसी न किसी हद तक जो है वो हल हो चुका है। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले पाक भारत कशीदगी के हवाले से बात हो रही थी। नाजरीन, हमारा आज का दूसरा और अहम मौजू है शहर कराची में जिस तरीके से चिंची के ऊपर पाबंदी आयद की गई है, और इससे पहले चिंची माफिया की जानिब से जो एक स्टे ले लिया गया था आला अदलिया की जानिब से, अब उसके ऊपर देखा ही जा रहा है कि वो दनदनाते हुए तो फिर रहे हैं, लेकिन कमिश्नर कराची और असिस्टेंट कमिश्नर कराची इस वक्त खासा मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं और शहर कराची में चिंची माफिया की सरकूबी के अमल में पेश हैं। इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर कराची जनाब हाजिम बंगवार साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। हाजिम साहब, आपको सबसे पहले खुशामदीद कहेंगे शो में। थैंक यू सो मच। हाजिम साहब, किस तरह से देखते हैं 11 ऐसे मकामात हैं जहां चिंची पर पाबंदी लगा दी गई है, 2 सीटर हो, 4 सीटर हो या 6 सीटर हो, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वायलेशन दिखाई दे रही है? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वायलेशन दिखाई दे रही है और ऑफिसर्स को भी दिखाई दे रही है। इसलिए हमारे जो एक्शन प्लान है वो टाइम टू टाइम दोबारा चेंज हो रहे हैं और स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। पर प्राइमरीली जो ये सिचुएशन है आपको समझना है कि कमिश्नर ऑफ द ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव है, हम दूसरे इदारों के साथ चल रहे होते हैं जी, ठीक। तो इसमें ऑब्वियसली ट्रैफिक पुलिस भी आ जाती है, इसमें पुलिस भी आ जाती है, इसमें काफी और इदारे भी आ जाते हैं। तो हर किसी को अपना रोल प्ले करना बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर फॉर दिस। तो इसलिए कमिश्नर साहब काफी ये मीटिंग रिपीट पे चल रही हैं फॉर प्रॉपर एक्शन। अच्छा हाजिम साहब, आप भी इस सरगर्म अमल हैं इस माफिया की सरकूबी के लिए। हसन नकवी साहब कमिश्नर कराची भी इनकी सरकूबी के लिए सरगर्म अमल है, लेकिन हाजिम साहब, ये जो वायलेशन है ये किसकी बिना पर देखने में आ रही है? कौन से ऐसे अनासर हैं, कौन सी ऐसी माफियाज हैं, कौन से ऐसे इदारे हैं जो इनकी पुष्पनाही कर रहे हैं? अब ये सवाल तो आई थिंक काइंड ऑफ रादर स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसका आई थिंक जवाब वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इनको कौन सपोर्ट कर सकता है, ये किसके गाइडेंस पे हो सकते हैं। जैसे कि आज माफिया सिचुएशन है,
वायलेशन भी काफी हो रही हैं बेशक, पर इस पे एक्शन भी काफी लिए जा रहे हैं, उतने नहीं जितना कमिश्नर ऑफिस का, जिसकी वजह से वो अभी और मीटिंग हो रही है और एक्शन प्लान हो रहे हैं और आइडियाज हो रहे हैं कि इसको कैसे वंस एंड फॉर ऑल रोक दिया जाए। अच्छा सर, इनके कागजात भी चेक करने का भी अमल शुरू हुआ था, तो इस हवाले से क्या आदाद शुमार सामने आए हैं और क्या कागजात वगैरह रख के भी ये लोग फिर रहे हैं या नहीं फिर रहे? जी जी, जहाँ से चेकिंग की है, ये इन्होंने एक चीज ये एक्चुअली नोट कर दी है, ये जहाँ भी चेकिंग हो रही कागजात इनके पास अब अवेलेबल चेकिंग होती, जो रिपोर्ट हमारे पास आ रही है जी, ये इन्होंने ऑप्ट कर दिया, ये ऑन बोर्ड ले दिया, कागजात अपने पास रख रहे हैं, इतना खौफ इनके पास बैठ गया है एक्चुअली, वो कर रहे हैं। अब क्या ये 100% करें ये नहीं कह सकता, पर जो रिपोर्ट हमारे पास आती है काफी चीज के इदारों से जो चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं जी, बेशक उधर से इनके पास कागजात होते हैं और ये हमें तस्वीर भी भेज जाती है, रिपोर्ट भी भेज जाती है। अच्छा हाजिम साहब, जब रूट्स पे ये खिलाफ वर्जी करते दिखाई दे रहे हैं, वह वायलेशन करते दिखाई दे रहे हैं, 11 ऐसे मकामात हैं जहां इन पर पाबंदी का परवाना जारी कर दिया गया है, अगर ये वहां वायलेशन करेंगे तो क्या फौरी तौर पर इनके चिंची रक्शे जब्त कर लिए जाएंगे? जी डेफिनेटली, यही ऑर्डर था और यही प्लान किया गया। अब अमूमन ये होता है कि एक टाइमिंग होती है, एक शिफ्ट होती है, और मेरे ख्याल से उसी शिफ्ट और टाइमिंग में जो वहाँ सेंटर होने चाहिए वो नहीं होते हैं और ये पैस आउट हो जाते हैं। अच्छा हाजिम साहब, देखा जाए तो ये जो चिंचियाँ हैं ये गरीब और मुतवसत तबके के लिए जो है एक बेहतरीन सवारी है, कम पैसों में वो सफ़र करते हैं, तो अगरचे ये चिंची बंद हो जाएंगे तो उस तबके का तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, तो क्या उसके हवाले से भी कोई आगे आने वाले वक्तों में कोई ऐसी स्कीम के सिंध गवर्नमेंट या फिर ब्यूरोक्रेसी की जानिब से लाई जा रही है कि ट्रांसपोर्ट की तादाद बढ़ा दी जाएगी, रेड बसेस हो गई, इलेक्ट्रिक बसेस हो गई? डेफिनेटली ये तो आई मीन नॉन फैक्ट है कि रेड बसेस ये सब पार्ट ऑफ द प्लान है, ये पाइपलाइन में सब चीजें हैं, ये बन रही हैं और ये वाइस वर्सा साइमल्टेनियसली इसलिए चीज कम की जा रही है कि सारा फोकस एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आ जाए, एक वन मेन लाइन ट्रांसपोर्ट हो जाए। अच्छा हाजिम साहब, इसके ऑल्टरनेट के तौर पे आप अगर प्लानिंग करें, अगर प्लानिंग्स जो है वो कहा यह जाए कि हाजिम साहब आपने प्लानिंग मुकम्मल करके दिखानी है, तो आपके हिसाब से क्या मुतबादिल होना चाहिए कि जो शहर की खूबसूरती भी जिससे मानना पड़े, इसका मुतबादिल क्या होगा चिंची का? चिंची के हवाले से आई थिंक चिंची टू बी वेरी ऑनेस्ट सिंबल बन गया है एज अ फॉर्म ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसको हम उस तरीके से यूटिलाइज करें तो ठीक है। अगर हम इसके एवरीडे यूज की बात करें, ऑब्वियसली इसमें डेंजर ज्यादा है और वो सस्टेनेबल भी नहीं है, ट्रैफिक फ्लो ज्यादा हो गया है, एक्सीडेंट ज्यादा हो गए, तो जैसे बाकी मुल्क अब्रॉड करते हैं हर चीज को अलाइन कर देते हैं कि एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जैसे इंग्लैंड में मेट्रोज हैं, अंडरग्राउंड ट्यूब हैं या ट्रेन हैं, सबको अगर एक प्लेटफॉर्म पे ले आए सारी पब्लिक उससे यूज टू हो जाएगी और इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होएगा और सस्टेनेबल भी होएगा। अच्छा हाजिम साहब, जब आप असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़ाबाद थे तो आपकी जानिब से आवाम को जो जो तोहफे दिए गए हैं, आई एम एन आई विटनेस, जिस तरीके से आपने इंडोर क्रिकेट, फ्लाईओवर्स के नीचे जो खाली जगहें थी जहां पर खाना बदोशों ने अपना मस्कन बनाया हुआ था, मनशियात फरोश जहां पर कब्जा करके बैठे हुए थे, उन जगहों को जो है आपने इंडोर ग्राउंड्स में तब्दील किया, इंडोर क्रिकेट स्टार्ट की, मुख्तलिफ जो है वो गेमिंग सेशंस वहां पे होते थे, तो सर इस जानिब नजर करम क्यों नहीं हो रहा? अब नॉर्थ आजाद क्यों नहीं हो रहा है? नहीं सर, इस वक्त ये जो चिंची जो एक बदनुमा दाग बने हुए हैं शहर कराची की खूबसूरती पे। जी अब आपने सवाल समझा, सॉरी के जैसे जिस तरीके से आपने जो एक इनिशिएट लिया था नॉर्थ नाज़ाबाद का, आपने नक्शा बदल दिया था, लोगों को इंडोर क्रिकेट वगैरह और इस हवाले से बहुत सारी एक्टिविटीज दी थी और नॉर्थ नाज़ाबाद जो है वो पता चलता था कि यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो खासा एक्टिव हैं और लोगों के लिए बहुत हेल्दी एक्टिविटीज स्टार्ट कर रहे हैं। मनशियात फरोशों का भी खात्मा हो गया था फ्लाईओवर्स के नीचे से, और जो जगहें जहाँ खाना बदोशों ने कब्जा किया हुआ था, तो सर ये जो चिंची है ये भी बदनुमा दाग हैं, इन्होंने भी स्टॉप्स बनाए हुए हैं जगह जगह और मस्कन बनाया हुआ है अपना, जो किसी से डरते और झिझकते भी नहीं हैं, तो सर इनकी सरकूबी के लिए क्या होना चाहिए? अच्छा, अब सॉरी मैं आपका सवाल लेट समझा था। जी अब अमूमन होता ये कि जब मेरी पहली पोती नॉर्थ नाज़ाबाद इन कंपैरिजन टू कराची थोड़ा स्मॉल था, तो वहाँ माना मनूवर करना या रात को चिंचीज को देखना या इलीगल बस स्टैंड या चिंची स्टैंड रो रिमूव करना, कुछ डेवलप करना आसान था। अब जब मैं असिस्टेंट कमिश्नर जनरल हूँ और ओवरऑल भी करना होता है और ऑब्वियसली बाकी असिस्टेंट कमिश्नर जो होते हैं उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो
تو ایز این اوور آل ان سب کو مینج کرنا ہر کسی اسسٹنٹ کمشنر کی اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے جو اپنے اداروں کے ساتھ یوٹیلائز کریں اور آرڈرز کو فالو کریں. اب اگر آپ میری پرسنلی بات کرتے ہیں ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ کے اگلے پلان کیا ہیں, تو اس وقت تو کمشنر صاحب کے علاقے میں عبداللہ ہارون روڈ کو فکس کر رہا ہوں. تو اگر وہاں بھی جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں اور انکروچمنٹ ہے اور جو جن چیز وہاں کھڑی ہوتی ہیں اب وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی عبداللہ ہارون روڈ پہ. چلے سر انشاءاللہ حازم صاحب یہ تو بہت اچھی بات ہے, اور مجھے پتا ہے آپ جو ہے جب ٹھان لیتے ہیں تو کر کے بھی دکھاتے ہیں, کیونکہ آئی ایم اے نائب وٹنس, میں نے جس طریقے سے دیکھا اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ ایک نوجوان اس عہدے پر فائز ہیں اور اپنے لوگوں کو ڈیلیور کر رہے ہیں, اہلیان کراچی کو ڈیلیور کر رہے ہیں. تو حازم صاحب آپ کو تو بہت زیادہ یاد کرتی ہے نو تازہ آباد کی عوام. جی مجھے بھی بہت یاد آتی ہے. آپ لٹرلی اگر آپ وہاں کا اس وقت بھی سروے کروا لیں تو شاید آپ ہی وہاں پہ ان کے ہاٹ فیوریٹ اور موسٹ فیوریٹ ہوں گے اس وقت بھی. تھینک یو. obviously I really appreciate جب عوام اتنا پیار دیتی ہے, اسپیشلی ہماری ریلیشن شپ کے ساتھ کافی انٹریکٹیو تھی. میں نے کبھی ایسا کوئی ایکشن نہیں کیا تھا جہاں میں نے عوام کی ان پٹ نہیں دیا تھا, آن بورڈ نہیں دیا تھا. میں کافی اوپن تھا عوام کے ساتھ کہ آپ کو کیا چاہیے, آپ کو کیا پسند ہے, آپ کو کون سے روڈ پہ کرو, بھائی میرا بجٹ اتنا ہے, آپ کیا چاہیں گے. تو میرے جو مین ڈیسیجنس ہوتے تھے وہ عوام کے ہی تھرو بن رہے تھے. کیا آپ کو تکلیف ہے, آپ کیا چاہتے ہیں. میں نے ہمیشہ عوام کو مین فوکس پہ رکھا ہے, ان کی ان پٹ لی ہے, کیونکہ میں تو کچھ بھی چاہوں کروں پر اگر جو پبلک وہاں رہ رہی ان کو وہ پسند نہیں, ان کی بینیفٹ پہ نہیں ہے تو فائدہ نہیں تھا کبھی. تو اس کی جو بھی فنڈس ہوتے تھے کوئی چیز ڈیولپمنٹ میں, وہ کبھی گورنمنٹ فنڈ نہیں تھے, وہ ہمیشہ کوئی پبلک یا پرائیویٹ فنڈ آتے تھے, کوئی ڈیلز ہوتی. اور حازم صاحب ایک چیز سب سے اچھی تھی کہ آپ نے کمپرومائز نہیں کیا جہاں آپ نے وائلیشن دیکھی. جی حوالے سے جب پبلک کی بات آتی ہے میں یہاں نہیں آیا تھا کمپرومائز کرنے کے لیے, میں پبلک کو سرو کرنے آیا تھا. پبلک میرے لیے پہلے بھی نمبر 1 تھی, آج بھی ہے, اور اس لیے میں ابھی بھی فیلڈ میں ہوں, عبداللہ ہارون روڈ پہ ہوں. تو میں پبلک کے حوالے سے ان کو ڈیلیور کرنے کے حوالے سے یا ان کے لیے سرو کرنے کے حوالے سے وہ میری جاب ہے, اس لیے مجھے پے کیا جاتا ہے اور وہ میرا کام ہے. تو پبلک کے حوالے سے میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتا. تو حازم صاحب عبداللہ ہارون روڈ کو ماڈل روڈ بنانے کے علاوہ مزید آئندہ آنے والے دنوں میں مستقبل قریب میں حازم صاحب کے جو ہے وہ کیا کیا گولز ہیں اور مزید جو ہے کیا ذمہ داریاں بڑھنے والی ہیں؟ جی بڑھنے والی ہیں بے شک. ابھی آپ کو بتاؤں گا نہیں, یہ سیکرٹ آپ نکال دیتے ہیں, یہ بتا نہیں سکتا, پر ہاں جی یہ ہر چیز پائپ لائن میں ہے اور آپ کافی اور بھی چیزیں دیکھیں گے بڑی جلدی. بیسٹ آف لک حازم صاحب, بہت شکریہ. اسسٹنٹ کمشنر کراچی حازم بنگوار صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کر رہے تھے, اور مستقبل قریب میں جو مزید جو ان کو رسپانسبلٹیز ملنے جا رہی ہیں اس حوالے سے ابھی وہ رسپانسبلٹیز کے بارے میں انہوں نے بتایا تو نہیں, ہاں البتہ اہلیان کراچی کو پیغام ضرور دیا ہے کہ کچھ سرپرائز ضرور ہے. ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ اعجاز کو دیجیے اجازت. کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.